عزیزان گرامی، دین اسلام دنیا کی آرائش کو، دنیا کے مال و متاع کو، اس کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ دین اور دنیا کو متوازن رکھا جائے۔ جب بھی دین اور دنیا کا مقابلہ ہو، اس مقابلے کے اندر ہمیشہ دین کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اس دور کے اندر کئی ایک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے وہ دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کا شکوہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تم لوگ دنیا کی عارضی مال و متاع کو، عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہترین زندگی اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگو جو تم ایمان لا چکے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال و دولت میں سے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر بھی خرچ کرو۔ یہ نہ ہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، انسان قیامت والے دن یہ پچھتائے کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی، میں تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا۔ اگر انسان اس پچھتاوے سے بچنا چاہتا ہے، اس وقت جب انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اس پچھتاوے سے بچنا چاہتا ہے تو انسان اسی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرے، کیونکہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بندے کا وقت آ جاتا ہے اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو مہلت نہیں دیتے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی کے اندر ہی ہم اللہ رب العزت کے راستے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں۔ اور اسی طرح سے انسان کی زندگی کے اندر اور انسان کی موت کے بعد 4 قسم کے مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان پچھتاوا کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا کی زندگی کو، جو فضول اور عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ سب سے پہلا موقع وہ جب انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی لا علاج بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کی دولت اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتے، اس کی لا علاج بیماری وہ دور نہیں ہو سکتی، تب انسان پچھتاتا ہے کہ میرے مال و دولت نے مجھے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور دوسرا پچھتاوا تب ہوتا ہے جب انسان اپنے سامنے موت کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھتا ہے، تب انسان پچھتاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر میں اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتا رہا، اس مال کے ذریعے سے میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہ کر سکا۔ آج وہی مال
مجھے اس موت سے بچا نہیں سکتا تاکہ میں آخرت کے اندر سرخرو ہو سکوں۔ دوسرا پچھتاوا انسان کو تب ہوتا ہے کہ انسان جب موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ تیسرا پچھتاوا انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ قبر کے اندر صرف انسان کے نیک اعمال جایا کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب انسان کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، انسان کے ساتھ انسان کی 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور انسان کے نیک اعمال۔ اس کے رشتہ دار اور مال یہ اسے دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں، لیکن انسان کے نیک اعمال وہ قبر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر یہی نیک اعمال انسان نہ کر سکے تو انسان اس وقت بھی قبر کے اندر پچھتائے گا کہ میں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو اس دنیا کی عارضی زندگی اور مال و متاع کے لیے صرف کر دیا۔ اور چوتھا پچھتاوا انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے کہ آج یہ جہنم کی آگ مجھے میرا مال و متاع، میرا ساز و سامان مجھے اس جہنم کی آگ سے آج نجات نہیں دلا سکا۔ یہ 4 قسم کے پچھتاوے انسان کو تب ہوتے ہیں جب انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر گزار دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور قوتیں لگا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی اس زندگی کو غنیمت جانیے، اپنی اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے اندر بچیے اور اللہ رب العزت کے رستے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ اور آگے اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ مال کے حریص ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عارضی زندگی، یہ صرف انسان کے لیے کھیل تماشا ہے۔ یہ ایک قسم کا میدان ہے، یہ میدان وہی رہتا ہے لیکن کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی آدمی آتا ہے وہ اس دنیا کے اندر سے اپنا حصہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کی جگہ کوئی آدمی آتا ہے وہ اس دنیا سے اپنا مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا ابھی تک باقی ہے، لیکن مسافر بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس یہ مال آتا ہے، کبھی کسی کے پاس یہ مال آتا ہے، یہ تو ہاتھوں کی میل کچیل ہے، کبھی آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ لیکن اس مال کے ذریعے سے ہمیں کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مال بیان کیا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے فتنہ بنا کر پیدا کیے گئے۔ اور اسی طرح سے انسان اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہے کہ میں یہ بھی مال حاصل کر لوں، میں یہ بھی مال حاصل کر لوں، لیکن یہ یاد رکھیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا صرف وہی مال ہے جو انسان کھاتا ہے اسے ہضم کر دیتا ہے۔ انسان کوئی لباس پہنتا ہے اسے پرانا کر دیتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کے رستے کے اندر صدقہ کرتا ہے اور اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہی صرف 3 قسم کے مال ہیں جو حقیقت کے اندر انسان کے مال ہیں، اور باقی جو انسان اس دنیا کے اندر اپنا بینک بیلنس اکٹھا کرتا ہے، اپنی گاڑیوں خریدنے کے لیے صرف کر دیتا ہے، اپنے محلات کے اوپر صرف کر دیتا ہے، وہ انسان کے کسی کام نہیں آتا، بلکہ صرف اور صرف صدقہ جاریہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ بندہ، یہ انسان، اس کے پاس ایک مکمل وادی سونے کی ہو، یہ آدمی اس قدر حریص ہے کہ کہے گا میرے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، اگر اس کو 2 مل جائیں
یہ تیسری کی خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے۔ انسان اس قدر مال و متاع کا حریص ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسرے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا دل کبھی نہیں بھر سکتا، انسان کا پیٹ اس مال و متاع سے کبھی نہیں بھر سکتا، صرف اور صرف قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو بھرے گی، انسان کے خواہشات کو ختم کرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہمیں مال و متاع کی کثرت نے، مال کے حصول نے اس قدر اللہ رب العزت سے غافل کر دیا ہے کہ ہم اس مال و متاع کے پیچھے لگ چکے ہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ ہمیں احساس کب ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، جب انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، انسان کو تب جا کر احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے بیان فرمایا کہ انسان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت کے اندر ہی فوت کرنا، اور جب میں فوت ہو جاؤں مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، آپ یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جو غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، مسکین لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ کسی آدمی نے اللہ رب العزت سے یہ شکوہ کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے پاس جوتا موجود نہیں ہے، مجھے جوتا دے دے، اللہ رب العزت سے شکایات کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ دعا کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، ایک آدمی کو دیکھتا ہے اس کے پاؤں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں اگرچہ جوتا نہیں دیا۔ اس لیے اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھیے جو انسان کے نچلے طبقے کے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ انسان اس دنیا کے اندر ان لوگوں کی طرف دیکھے جو انسان کے نچلے درجے کے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کئی درجے انسان کو بہتر بنایا ہے۔ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ گاڑی کی خواہشات رکھتا ہے، لیکن اگر وہی انسان اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھے تو انسان کو احساس ہو جائے کہ اسے گاڑی نہیں دی، اسے صحت تو دی ہے۔ اور 5 چیزیں ایسی بیان کی گئی جس کے اندر فرمایا گیا اغتنموا خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ ایک چیز اللہ رب العزت نے انسان کو صحت دی ہے، اس صحت کے اندر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے اور بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت کو غنیمت جانے، اس صحت کے اندر، اس توانائی کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرے، اور امیری، غریبی سے پہلے انسان امیری کو غنیمت جانے کہ اللہ رب العزت نے مجھے امیر بنایا ہے، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اسی مال و دولت کو اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کرے۔ آج ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، دنیا کے اندر ہونے والے حالات سے ہر آدمی بخوبی واقف ہے۔ کس طرح سے راجن پور کے علاقے کے اندر، کس طرح سے تونسا کے علاقے کے اندر، سندھ کے علاقوں کے اندر سیلاب نے بسیرا کیا ہوا ہے، لوگوں کے مال و متاع ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ کہیں رہنے اور ٹھکانے کے لیے ان کے پاس جگہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے، ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے۔ انسان ان لوگوں کی طرف دیکھے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ان بندوں کے اوپر بھی اپنا رحم و کرم فرما رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے اوپر سیلاب آ چکا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان مسلمان بھائیوں کا خیال کریں، ان کے پاس اگر کھانا موجود نہیں ہے، ان کے پاس رہائش موجود نہیں ہے، ان کے لیے تمام وسائل مہیا کریں۔ آج ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہو سکتا ہے
کہیں ایسے معاملات بھی آئیں، ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آ جائیں، ہمارے اوپر بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ہماری مشکلات کو تبھی ہم سے کوئی دور کرے گا جب ہم کسی کی مشکلات کو دور کریں۔ اس لیے ان علاقوں کی طرف دیکھیں جن علاقوں میں اللہ رب العزت کا یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ کن فی الدنیا کا انک کبیر او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اس طرح سے رہو جیسے کوئی مسافر اس دنیا کے اندر رہتا ہے، جیسے انسان سفر کر رہا ہو، سفر کے اندر انسان کسی جگہ پہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، ٹھہرنے کے بعد وہاں سے کوچ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی اس کو واقفیت بنانے کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی، صرف وہ تھوڑے عرصہ وہاں ٹھہر کر اجنبیت کی حالت میں وہاں سے چلا جاتا ہے، ہلکا پھلکا اپنے ساتھ زادِ راہ لیتا ہے، ساز و سامان لیتا ہے، اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال اسی طرح بیان کی گئی کہ انسان دنیا کے اندر اسی طرح رہے، دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنے کی کوشش نہ کرے۔ جب انسان اس دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ جس طرح سے انسان اپنا سایہ پکڑنے کی کوشش کرے، انسان کا سایہ انسان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اسی طرح سے جب انسان اس سائے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، انسان کا سایہ انسان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہی مثال انسان کے مال و دولت کے متعلق بیان فرمائی کہ جو بندہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اس دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اس دنیا کی یہ مال و متاع انسان کے ہاتھ نہیں لگتا، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے، دین اسلام کی طرف آتا ہے، اللہ رب العزت کے فرامین کو مانتا ہے، تو یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں پہ بھی رحم فرمائے جو اس سیلاب جیسی بیماری کے اندر اور اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ انسان جب اس مال و متاع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر آ کے انسان نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ انسان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لے، چاہے وہ حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے۔ ہمارے قریب گھر کے قریب موجود ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ دو پوتے اپنی ہی دادی کو مار دیتے ہیں، اور مارنے کا سبب یہ نکلتا ہے کہ وہ دادی کا سونا ہتھیانا چاہتے تھے، اپنی ہی دادی کو قتل کر کے ایک بوری کے اندر بند کر کے کسی دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ آج انسان اس مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کر رہا ہے نہ حرام کی پرواہ کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد کے اندر ہونے والا واقعہ، اس لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر والا آدمی جو کہتا ہے کہ میرے مال، اس غرور نے، اس مال کی وجہ سے وہ آدمی غرور میں آتا ہے کہ مجھ جیسا امیر آدمی، عزت دار آدمی، اس لڑکی نے مجھے رشتے کے لیے نہ کی تھی، اس لڑکی کو اغوا کر کے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس سے اپنی جوتیاں چٹوائی جاتی ہیں، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ انسان اس مال کے غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ حلال کی پرواہ کر رہا ہے نہ حرام کی پرواہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور جن لوگوں کے پاس مال موجود نہیں ہے، جو لوگ آج کل مصیبت کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کے پاس اللہ رب العزت نے مال و متاع عطا کیا ہے، جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے مال و دولت میں سے ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں یہ دنیا کے مال و متاع سے چھٹکارا نصیب فرمائے اور انسان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔